احساس کم سے کم ہوا، دل کی زینت، دل کی زینت، جب پڑی کوئی مصیبت ہم کو یاد آئے حسین، جب پڑے کوئی مصیبت ہم کو یاد آئے حسین، غم سہے مظلوم کا ہر زخم کا مرہم ہوا، دل کی زینت، دل کی زینت، یوں شہ کرب و بلا کا غم ہوا۔ درود بھیجے پر محمد وعلیہ وسلم۔ درخواست کون زین زادی ان کے بھائیوں سے تشریف لائیں، ایک مرثیہ پڑھ زین زادی 12 دیگر سے۔ باری دیگر صلوات۔ حیرت ہے کیوں اس جہاں میں آیا دریا میں ہے کس لیے سمایا اب لاکھ برس عبر برسے تو کیا شبیر نے مرتے دم نہ پایا حیرت ہے کیوں صلوات۔ سورہ فاتحہ۔
گھر سے جب بہرے سفر سید عالم نکلے، سر جھکائے ہوئے بادیدہ پورنم نکلے، خوش و فرزند پر بان کے باہم نکلے، رو کے فرمایا کس شہر سے اب ہم نکلے، راہ سے گریائے زہرا کی صدا آتی ہے، دیکھیں قسمت ہمیں کس دشت میں لے جاتی ہے، رخ کیا شہن سوئے قبر شہنشاہ انا، بہر تسلیم جھکے متصل باب سلام، اذن پا کر جو گئے قبر کے نزدیک ماں، عرض کی آیا ہے آج آخری رخصت کو، یہ مکان ہم سے اے شاہ زمن چھوٹتا ہے، آج حضرت کے نواسے سے وطن چھڑتا ہے، چین سے سب ہیں گھروں میں مجھے ملتا نہیں چین، سخت آفت میں ہے اب آپ کا یہ نور العین، ٹکڑے دل ہوتا ہے جب رو کے حرم کرتے ہیں بین، نانے بچوں کو بھلا لے کے کدھر جائے حسین، شہر میں چین نہ جنگل میں امان ملتی ہے، دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے، یہ وہ دن ہے کہ پرندے بھی نہیں چھوڑتے گھر، مجھ کو در پیش ہے ان روزوں میں آفت کا سفر، 7 بچوں کا ہے اے بادشاہ جن و بشر، ہے کہیں قتل کا ساما کہیں لٹ جانے کا ڈر، تنگ جینے سے ہوں پاس اپنے بولا لو نانا، اپنی تربت میں نواسے کو چھپا لو نانا، یہ بیاں کر کے جو تعویذ سے لپٹے سرور، یوں ہلی قبر کے تھرائی ذریعے انور، آئی تربت سے یہ آواز حبیب داور، تیری غربت کے میں صدقے میرے مظلوم پہ سر، کوئی سمجھا نہ میری گود کا پالا
تجھ کو ہائے آدان مدینے سے نکالا تجھ کو کئی دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین آئی تھی شب کو میرے پاس یہ کرتی ہوئی بین گھر میرا لوٹتا ہے فریاد رسول ثقلین صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے حسین کہنے آئی ہوں کہ منہ قبر سے موڑوں گی میں اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں گھر سے جب بہر سفر پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم التماس کروں مولانا رضوانی سے تشریف لائیں مجلس سے خطاب کر رہے ہیں بارہ دیگر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد وآل محمد وآل نعرے حیدری بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے مرحوم مغفور سید سردار عسکری نقوی ابن سید افتخار حسین نقوی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سورہ فاتحہ شہدائے اسلام آباد مسجد ختیجہ کے لیے رحم اللہ من اعاد الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما على بقية الله في الأرضين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى
في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صلوات. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ووفقنا وجميع المشتغلين برحمتك يا ارحم الراحمين. صلوات. شعبان کا مہینہ انتہا پہ ہے. ہاں یہ پیغمبر کا مہینہ ہے. ہاں شعبان میرا مہینہ. تو میں نے جو عنوان بنایا ہے وہ ہے خطبہ شعبانیہ. پیغمبر نے جب آخری خطبہ دیا شعبان کے مہینے میں رمضان کی تیاری کے لیے تو وہ خطبہ کیا ہے؟ انشاءاللہ تو رمضان کے لیے تیاری ہے. لیکن جیسے ہی ماہ مبارک رمضان آتا ہے تو اس کی یہ دعا مجھے یاد آتی ہے. یہ اس کا نماز عشاء کے بعد یہ پہلا جملہ ہے. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. کیا کہتے ہیں؟ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. یعنی سب سے پہلی دعا خدایا زندوں کو تو یاد لیکن جو مرحومین ہے اس کو میں یاد کرتا ہوں. خدایا تو ان کی قبروں میں سرور کو داخل فرما. ہاں اللہم اغنِ کل فقیر. نہیں کہا مسلمان, نہیں کہا مومن. اللہم اغنِ کل فقیر. اللہم اشبع کل جائع. خدایا اس دنیا میں کوئی بھی بھوکا نہیں رہنا چاہیے. اللہم اکثر کل عریان. خدایا کوئی بھی بے لباس نہ ہو. یہ دعائیں ہیں. یہ چل رہی تھی پروجیکٹر پہ اور ہمارے یہاں انٹرفیتھ کے اس میں لوگ آتے تھے باہر سے تو دعا بھی چل رہی تھی اور دعا کے نیچے نیچے اس کا ترجمہ بھی چل رہا تھا. تو میں نے اس طرح غور نہیں کیا تھا جس طرح باہر سے آنے والے نے غور کیا. کہا آپ جو دعا کرتے ہیں وہ ایسا نہیں مومن کے لیے, آپ جو دعا کرتے ہیں وہ ایسے نہیں کرتے مسلمان کے لیے. آپ کہتے ہیں اللہم اغن کل فقیر, اللہم اشبع کل جائع. اس کی یعنی آپ کی دعائیں عجیب ہے. تو کہتے ہیں کہ خدایا ہمارے حالات کو تو صحیح کر انشاءاللہ. اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. تو یہ دعا ہے لیکن اس میں سب سے پہلی دعا اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. آج دعائے کمیل کی تلاوت کی. دعائے کمیل کی جو آخری جملات ہیں وہ عجیب ہیں. کہا جاتا ہے یا سریع الرضا. کیا کہتے ہیں؟ یا سریع الرضا, بہت جلدی راضی ہو جانے والے. اگر کوئی ایسی ہستی ہے جو بہت جلدی راضی ہو جائے تو وہ ہے ماں کی ہستی. ماں کی ہستی وہ ہے جو بہت جلدی راضی ہو جائے. لیکن کہا خدا تیری رحمت اتنی رحمت ہے کہ تیری رحمت کے اگر 100 ٹکڑے کیے جائیں, کتنے 100 ٹکڑے کر دیے جائیں تو 99 تیرے پاس ہے, ایک کو تو نے تقسیم کیا پوری دنیا پر. تو کتنا رحیم ہے, تو کتنا کریم ہے. اسی لیے کہتے ہیں یا ارحم الراحمین. اسی لیے کہا جاتا ہے بہترین دعا, بہترین تحفہ جو ہم اپنے والدین کو دے سکتے ہیں, اپنے مرحومین کو دے سکتے ہیں, کیا ہے؟ وہ ہے استغفار. ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. ان کے لیے طلب مغفرت کرنا سب سے بہترین دعا. اسی لیے ہم کہتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا.
خدایا تو رحم کرنے والا ہے، تو اس پر اس طرح رحم کر جس طرح میں جب بچہ تھا انہوں نے میرے پر رحم کیا۔ کہا جاتا ہے ماہ رمضان کا مہینہ، کہا قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، یہ ماہ مبارک تمہاری طرف آ رہا ہے برکات کے ساتھ، رحمت کے ساتھ اور مغفرت کے ساتھ۔ اتنی مغفرت ہے کہ اس میں تم مہمان ہو خداوند متعال کے، صرف اور صرف انسان مہمان نہیں ہے، کہا جاتا ہے تم اس میں اہل کرامہ ہو، یو آر آنرڈ ان دس۔ میں کہوں گا خدایا جب زکریا آتے تھے جناب مریم کے پاس تو پوچھتے تھے یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو خدایا اس دسترخوان میں تو رزق بھی نازل کر سکتا تھا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء لتکون لنا عیدا، خدایا ہمارے لیے تو آسمان سے دسترخوان نازل فرما، صرف اور صرف دسترخوان نہیں، لوڈڈ دسترخوان، تاکہ ہم عید منائیں، اور وہ من و سلوہ کا دسترخوان نازل ہوا۔ تو خدا یہ ساری چیزیں کر سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن خدا نے ہم سے کہا تم روزے رکھو، اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ بھوکے اور پیاسے رہو۔ بھوک اور پیاس ہم سے برداشت کروا کے ہم کو کوئی اچھی چیز دینا چاہتا ہے۔ وہ اچھی چیز کیا ہے؟ وہ اچھی چیز ہے تقوی الہی۔ بھوک اور پیاس کے بغیر وہ تقوی الہی حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم سے کہا تم بھوک اور پیاس برداشت کرو۔ جب باس کوئی حکم کرتا ہے تو اسے یہ نہیں کہنا پڑتا کہ کسی نے کہا نہیں میں کہہ رہا ہوں تم یہ کام کر دو، میں تمہیں اس کے پیسے دیتا ہوں تو تم فوراً یہ کام کر دو۔ جو رب الارباب ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے تم پر میں روزے لکھ رہا ہوں، کہا کتب علیکم، تم پر روزے لکھ دیے گئے۔ اس کو کہنے کی ضرورت، وہ کہتا میں روزے واجب کر رہا ہوں، لیکن نہیں کہا میں نے روزے تم پر لکھ دیے ایسے جیسے پہلے کی امت پہ لکھ دیے گئے تھے، لعلکم تتقون۔ تو یہ بہترین نسخہ ہے تقوی الہی حاصل کرنے کا۔ لیکن اس دسترخوان جس میں خدا نے ہمارے لیے بچھایا ہے، اس میں کون کون سی نعمت ہے؟ ایک دفعہ درود پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ کہا تم خدا کے مہمان ہو، کہا اس مہمانی کے مہینے میں انفاسکم فیہ تسبیح، تم کچھ بھی نہیں کرو۔ کیا روزے میں کچھ کرنے کا ہے؟ کہا روزے میں کچھ بھی نہیں کرنا، ایک چیز کرنی ہے، وہ ایک چیز کیا ہے؟ وہ ہے نیت۔ نیت میں بھی زبانی نہیں، اول ماہ میں ہم نیت کر سکتے ہیں کہ میں تمام مہینے کے روزے رکھوں گا، روزے میں نیت، انما الاعمال بالنیات، اس کے علاوہ روزے میں کچھ بھی نہیں کرنا۔ کہا جاتا ہے اس دسترخوان میں انفاسکم فیہ تسبیح، تم جو سانس لیتے ہو اس سانس کو خداوند متعال نے تسبیح قرار دیا۔ تسبیح جب قرار دیا تو اس کا ثواب دے گا، اس کا مطلب خدا بہانے ڈھونڈ رہا ہے تاکہ ہمارے اکاؤنٹ کو لوڈیٹ کرے۔ انفاسکم فیہ تسبیح، نومکم فیہ عبادت، تمہارا سونا عبادت۔ ویسے اگر انسان سو جائے اور اس کا وضو ہو اور آنکھ سے نہ دیکھ سکے اور کان سے نہ سن سکے تو اس کا وضو باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن ماہ مبارک رمضان میں کہا اگر تم سو بھی جاؤ گے تو اس کو خداوند متعال عبادت کا درجہ دیتا ہے، یہ کنسیڈر کیا جائے گا عبادت۔ کیوں؟ تم گیسٹ ہو اور تم آنرڈ ہو۔ پھر کہا جاتا ہے عملکم فیہ مقبول، تمہارے جتنے بھی اعمال ہیں خداوند متعال کیونکہ تم آنرڈ ہو اسے ایکسپٹ کر لیتا ہے۔
وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، عمل مقبول، دعا مستجاب، سانس لینا تسبیح اور سونا عبادت، کیا صرف و صرف یہی ہے؟ کہا آپ دیکھیے خدا نے یہ آیت جب اتاری ہے سورہ بقرہ میں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اس کے بعد 2 یا 3 آیت کا فاصلہ ہے، اس کے بعد یہ آیت آتی ہے اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، جب میرے بندے تم سے میرے متعلق سوال کرے تو کہو میں نزدیک ہوں۔ تو کہا تم جو بھی دعا کرو گے تمہاری دعا خداوند متعال سنتا ہے اور خداوند متعال قبول کر لیتا ہے۔ ہم ایک وقت میں ایک کو سن سکتے ہیں، لیکن خدا ایک وقت میں سب کو سننے کی صلاحیت رکھتا ہے اور وہ سنتا ہے۔ تو کوئی بھی انسان دعا مانگے وہ اس کی دعا مستجاب ہے، لیکن پیغمبر نے کہا مخصوصاً یہ 2 دعائیں کروں۔ وہ 2 دعائیں کیا ہے؟ کہا خدایا اس مہینے میں تو مجھے توفیق دے کہ میں اس مہینے کے اندر جس طرح حق ہے روزہ رکھنے کا وہ میں روزہ رکھوں، اور جس طرح قرآن کی تلاوت کرنے کا وہ ہے تو مجھے مدد کر کے میں قرآن کی تلاوت کروں۔ کچھ بھی دعا مانگ سکتے ہو، لیکن یہ 2 دعائیں پیغمبر نے بالخصوص مینشن کی۔ کیا؟ ایک روزہ جس طرح رکھنے کا حق ہے وہ میں روزہ رکھوں، اور دوسرا میں تلاوت قرآن کروں۔ اگر آپ رمضان کو ڈھونڈیں گے پورے قرآن میں تو رمضان کا لفظ ایک ہی دفعہ قرآن میں آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ کیا ہے وہ آیت یہ ہے شہر رمضان، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں روزے واجب کیے گئے نہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ تو قرآن کی بڑی فضیلت ہے۔ جب خدا بند متعال معرفی کرتا ہے تو کس طرح معرفی کرتا ہے کہ اس مہینے میں نے قرآن نازل کیا ہے۔ ہر چیز کی کوئی بہار ہے، قرآن کی جو بہار ہے وہ ماہ رمضان۔ اسی مہینے میں نے لیلۃ القدر کو قرار دیا ہے۔ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جب یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جب ہم اعمال کرتے ہیں دعا تو کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے قرآن کھولا جاتا ہے اور قرآن ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بحق ھذا القرآن، اہل بیت سے پہلے ہم قرآن کا واسطہ دیتے ہیں، وبحق من انزلت، پھر ہم کہتے ہیں جس پہ اس قرآن کو تو نے نازل کیا۔ خدایا تیرے حق کو کوئی بھی نہیں جان سکتا صرف اور صرف یہ اہل بیت، فلا احد اعرف، لیکن ہم اس قرآن کا واسطہ دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن نازل ہوا کیوں؟ ہدن، یہ ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اسی لیے ہمارے امام جب سورہ حمد کی تلاوت کرتے تھے تو اس آیہ کو ریپیٹ کرتے تھے، اہدنا الصراط المستقیم، خدایا تو مجھے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر۔ ہدایت ایک بہت بڑی چیز ہے۔ تو قرآن کو بھی جب آپ کھولیے اور قرآن کو جب پڑھیے، آج کل تو ماشاءاللہ اتنی لگژری ہے کہ آپ کو جس زبان کے اندر قرآن کا ترجمہ چاہیے آپ کو قرآن کا ترجمہ مل جائے گا۔ قرآن بھی چل رہا ہوگا، اس کے بعد ترجمہ بھی چل رہا ہوگا۔ جب آپ ڈرائیو بھی کریں تو اس قرآن کو سنتے جائیں اور اس کے ترجمے پہ دقت کرتے جائیں، اور کہا خدایا مجھے اس قرآن سے تو مجھے ہدایت دے انشاءاللہ۔ کہا جاتا ہے بہت سی دفعہ سیل لگتی ہے، ایسی سیل لگتی ہے، کہا بلو آؤٹ۔ میں نے آج تک کوئی ایسی سیل نہیں دیکھی اس میں کہا جس میں 90% سیل، میں نے ایک چیز 100 کی تھی آپ کو 10 کی ملے گی، باقی 10 کی ملتی ہے۔ 100 کی چیز 10 میں ملتی ہے، اس لیے انسان کو جس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی وہ اکٹھا کر لیتا ہے۔ یہ ہے انسان کی سیل۔ لیکن خداوند متعال جب سیل لگاتا ہے تو کیسی سیل لگاتا ہے؟ لیسا کمثلہ شیء، اس کی جیسی کوئی چیز نہیں خداوند متعال کی، اس کے سیل کی جیسی بھی کوئی سیل نہیں۔ آج اگر کسی مرحوم کا انتقال ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اس کے لیے قرآن بخش دو، پورا قرآن آپ نے پڑھا اور اسے بخش دیا۔
ماہ مبارک میں کہتے ہیں تم ایک آیت پڑھو. کتنی؟ صرف اور صرف ایک آیت. پیغمبر کا کہنا ہے تمہیں ثواب کتنا ملے گا؟ ثواب اتنا ملے گا جیسے تم نے پورا قرآن پڑھا. اس سے بڑی کوئی چیز؟ ایک آیت اور پورے قرآن پڑھنے کا ثواب. تو اس دعا کو بھی یاد رکھیے گا. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. مرحوموں کے لیے مغفرت. اور آیت پڑھ پڑھ کے آپ اپنے مرحوموں کو یہ ثواب دے سکتے ہیں. اگر آپ نے آیت پڑھی تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ نے آیت سمجھی تو اس کا کئی زیادہ ثواب مل سکتا ہے. تو یہ مہینہ ہے، اس مہینے میں پیغمبر نے کہا کچھ چیزوں کو انجام دو. اس میں سے پہلی چیز، جیسے آج ہم نے دعائے کمیل پڑھی تو دعائے کمیل کے اندر تھا اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک الاسم، جو پردے کو پھاڑ دیتا ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، جو نعمت کو بدل دیتا ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، ایسے گناہ کو معاف کر خدایا جو بلاؤں کو نازل کرتا ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، خدایا میرے اس گناہ کو معاف کر جو دعا کو حبس کر لیتا ہے. اور اس طرح یہ 6 سینٹنس کے بعد پھر میرا مولا امام المتقین کیا کہتے ہیں؟ یعنی حضرت خضر کیا اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبتہ، خدایا میں نے یہ 6 کیٹیگری میں مانگا، لیکن میں کہتا ہوں اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبتہ وکل خطیئۃ اخطأتها، خدایا تمام کے تمام گناہوں اور تمام کے تمام کو معاف کر دے. تو یہ مہینہ بھی ایسا ہے، اس مہینے میں اگر ہم اپنی معافی اور اپنے اہل و عیال اور اپنے مرحومین کے لیے اگر مغفرت کی دعا کریں تو بہت زیادہ ہے. کہا شقی، سب سے زیادہ بدقسمت وہ ہے کہ ماہ مبارک اس کے اوپر سے چلا جائے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی نہ لے سکے. انشاءاللہ اس ماہ مبارک میں ہم دعا کریں گے کہ خداوند متعال ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرے. اسی مہینے میں دعائے جوشن کبیر ہم پڑھتے ہیں، اور اسی مہینے میں ہم مناجات حضرت امیر پڑھتے ہیں. مناجات حضرت امیر کیا ہے؟ یہ مناجات حضرت امیر وہ مناجات ہے جو میرا مولا مسجد کوفہ میں یا کوفہ کے صحرا میں پڑھا کرتا تھا. دعا میں انسان خدا سے مانگتا ہے، مناجات میں کہتا ہے وسپر، یعنی سیکریٹلی وہ خدا سے بات کرتا ہے. تو یہ مناجات حضرت امیر بھی بہت ہی عجیب مناجات ہے. 19 رمضان کو پڑھی جاتی ہے، اور واقعاً اس مناجات کا جو پہلا پیراگراف ہے اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا یہ ناطق قرآن ہے. ان کو پورے کے پورے قرآن پہ اتنا عبور ہے، اسی لیے انہوں نے اس طرح مناجات پڑھی ہے. اس مناجات میں یہاں پہ اگر ہم کسی کیس میں اگر پھنس جائیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہیں پھنس گئے کوئی بات نہیں، کوئی جاننے والا ہے، کوئی جاننے والا ہے تو اس کو آگے کر دو اور اس سے سفارش کرا دو، کام ختم ہو جائے گا. نہیں، جاننے والا نہیں ہے، کہا ایسا کرو دے دلا کی جان چھوڑا دو. دے دلا کی بھی جان نہیں چھوڑتی. کہا ایسا کرو جب دے دلا کی بھی جان نہیں چھوڑتی، کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے تو چھپ جاؤ، خود بھاگ جاؤ، چھپ جاؤ. یہ کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام کہتی ہے، یعنی اس میں یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبہ وبنیہ، وہ دن ایسا دن ہے الامان الامان. اس دن باپ بیٹے سے بھاگے گا، باپ بچے سے بھاگے گا، حتی بیوی حتی دوست سب سے بھاگ جائے گا. وہ یوم یعرف المجرمون بسیماہم، وہ دن ایسا ہوگا کہتے ہیں چھپ جاؤ. اس دن لوگ مجرم چہرے سے پہچانے جائیں گے، اور جب چہرے سے پہچانے جائیں گے تو جیسے آپ جانور کو کس طرح گھسیٹتے ہیں اس طرح فرشتے اس کو گھسیٹ گھسیٹ کے
وہ دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے، کوئی رحم نہیں ہوگا. لیکن یہاں پہ کتنا آسان ہے. کہا یہ مقام ہے کہ ہم خدا بند متعال سے مغفرت تسلیم کریں. باپ بیٹے سے کہا میں نے ساری زندگی تجھ پہ قربان کر دی، ایسا کر مجھے تیری آدھی نیکی کی ضرورت ہے. کہا آدھی نہیں بابا، اگر پاؤ آپ مجھے دے سکتے ہیں تو پاؤ آپ مجھے دے دیجیے گا. لیکن اس دن سب کہیں گے نفسی نفسی نفسی، حتی انبیاء کہیں گے نفسی نفسی. اتنا شدید دن. اس دن پیغمبر کہیں گے امتی امتی امتی، میری امت میری امت میری امت. کہا سب سے زیادہ وہ آیت جس میں زیادہ سے زیادہ ہوپ ہے وہ کون سی ہے؟ کہا وہ آیت ہے کہ خدا بند متعال کہتا ہے سوف یؤتیک فترضی. اے پیغمبر ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. سوف یؤتیک فترضی. تو پیغمبر راضی نہیں ہوں گے اس سے پہلے کہ اپنی تمام کی تمام امت کی مغفرت کرائیں. تو یہ پیغمبر ہے جو کہیں گے امتی امتی امتی. لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہم خدا بند متعال سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدایا تو ہمارے گناہوں کو معاف کر. ہماری زندگی کتنی ہے، ہو سکتا ہے یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر نماز کے اندر آپ کو اسپریچولیٹی چاہیے، نماز کے اندر انسان کا ذہن یہاں سے وہاں جاتا ہے، لیکن اگر انسان کس کر لے کہ یہ میری آخری نماز ہے تو پھر اس کی توجہ کتنی زیادہ ہو جائے گی. اگر یہ میری آخری نماز ہے تو پھر اس کی توجہ بالکل چینج ہو جائے گی. مجھے ائمہ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں تو پھر مجھے خدا دیکھ رہا، میں نہیں دیکھ رہا لیکن خدا مجھے دیکھ رہا، تو میری نماز چینج ہو جائے گی. تو اس طرح اس دفعہ قصد کیجئے خدایا اگر یہ میرا آخری رمضان ہے تو میں اس ماہ شریف سے نہ نکلوں اور میرے تمام گناہوں کو خدا بند متعال تو انشاءاللہ معاف کر دینا. ایک دفعہ درود پڑھیے محمد وعلی محمد کر. اس مہینے میں یتیم کا خیال رکھنا. اسلام آباد میں یہ دھماکہ ہوا، ہاں کتنے لوگ بیچارے کہاں کہاں سے تھے، کتنے یتیم. کہا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ وہ کون ہے؟ ذالک الذی یدع الیتیم، وہ شخص ہے جو یتیم کو جھڑکتا ہے. اما الیتیم فلا تقہر، یتیم کا خیال رکھو، یتیم کو جھڑکو مت. پیغمبر کا اس خطبے کے اندر کہنا جو یتیم کا اکرام کرے گا خدا اس دن اس کا اکرام کرے گا. مولا کا کلام ہے، لیکن نہج البلاغہ میں وصیت نامے میں جو انہوں نے ایک جملہ کہا وہ یتیم کے بارے میں کہا. کیا کہا؟ اللہ اللہ فی الایتام، ایسا نہ ہو ان کے پیٹ خالی ہو اور تمہارے پیٹ بھرے ہوئے ہوں. ان کا احترام کرو اور ان کی عزت کرو. ان کے والدین کو میں نے لیا ہے تو تم ان کا خیال رکھو. کہا یتیم کا خیال رکھنے والا ایسا ہے جیسے اس دو انگلی کی طرح. پیغمبر نے کہا میرے ساتھ ہوگا جو یتیم کا خیال رکھے گا. تو یتیم نوازی کے لیے خداوند متعال نے بہت وہ کی ہے. لیکن جب ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں، سورہ کہف میں جناب موسیٰ نے کہا کہ جناب موسیٰ نے کہا حضرت خضر سے کہ میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں، مجھے ایڈمیشن چاہیے آپ کی یونیورسٹی میں. حضرت خضر نے چہرہ دیکھ کر کہا کہ نہیں، یہ تمہارا کام نہیں. موسیٰ اول العزم، موسیٰ جس کا نام قرآن میں کئی دفعہ لیا گیا ہے، موسیٰ کلیم اللہ، لیکن شاگرد بن رہے ہیں خضر کی، اور خضر نے ڈینائی کہا ایڈمیشن نہیں. کہا مجھے چانس دو. چانس دیا. 3 کے اندر حضرت موسیٰ کی وکٹ آؤٹ. لیکن ایک جو مورد تھا وہ کیا مورد تھا؟ کہا ایک یتیم تھا، یتیم کے والد صالح تھے. تو خداوند متعال موسیٰ کلیم اللہ کو اور خضر کو بھیجتا ہے کس کے لیے؟
کہ اس یتیم کی پراپرٹی اس دیوار کے نیچے ہے، تم اس دیوار کو بنا دو ورنہ دیوار گر جائے گی، اور دیوار گر جائے گی اور اس کی پراپرٹی کوئی اور لے کے جائے گا۔ چھٹے امام کہتے ہیں وہ پراپرٹی کیا تھی؟ سونے کے اور چاندی کے سکے تھے؟ نہیں، وہ سونے اور چاندی کے سکے نہیں تھے، کچھ مواعظ تھے جو لکھے ہوئے تھے کہ جب اگر خدا پہ یقین ہو تو کسی چیز کے بارے میں فکر نہیں کرنی چاہیے، جب قدر کے بارے میں یقین ہو خدا دینے والا ہے تو انسان کسی چیز میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس قسم کے کچھ جملے تھے۔ تو موسیٰ اور خضر آئے اور اس دیوار کو بنایا۔ میرا مولا ایسا نہیں، جب اتنی بڑی حکومت تھی، کتنی بڑی حکومت تھی، 51 آج کی کنٹریز دیکھ لیں، اتنی بڑی حکومت، جب اتنی بڑی حکومت ہوگی تو کتنے آدمی ہوں گے کام کرنے والے؟ کہتے بھائی اس کا خیال رکھو، نہیں، یتیم کی جب بات آتی تھی تو یتیم کی تیمارداری کے لیے خود جاتے تھے۔ 3 جنگیں لڑی، جنگ صفین، جنگ نہروان اور جنگ جمل۔ جب شہر میں آتے تھے تو ایک خاتون پانی بھر کے جا رہی تھی، جب پانی بھر کے جا رہی تھی کہا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ کہا ہاں۔ پانی کا ظرف اٹھایا اور گئے تو دیکھا وہ خاتون جو ہے ایک خالی برتن چڑھایا ہوا ہے اور اس کے اندر کوئی کھانا نہیں۔ تو وہ خاتون جو ہے وہ حضرت امیر کو برا بھلا کہتی ہے، کہا میرا شوہر جنگ صفین میں شہید ہو گیا اور کوئی ہمارا دیکھنے والا نہیں۔ میرا مولا ان کے گھر پہ کھانا سب لے کر آیا، تنور میں آگ لگائی اور کہتے ہیں کہ اے علی تم سے یہ کس طرح غفلت میں رہ گیا؟ اور پھر ان کے لیے کھانا بنانے کے بعد پھر ان بچوں کو کھانا کھلایا۔ مولا کا ایک لقب ابو الایتام، کیا کہا جاتا ہے؟ یتیموں کا بابا۔ میرا چوتھا امام بھی نکلتا تھا مدینے کے اندر، انتظار نہیں کرتا تھا، یتیموں کا خیال رکھتا تھا۔ اب یہاں پہ اس یتیم کو امام نے کھانا کھلایا، جس کے پاس اتنی بڑی حکومت ہو اس کے پاس کتنا کام ہوگا؟ پھر تو اسے فوراً کھانا کھلا دیا، ڈیوٹی ختم، چلے جانا چاہیے۔ لیکن پھر میرے مولا ان بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، کہا آؤ میں تمہاری سواری بنتا ہوں، تم سوار ہو۔ تو بچے ایک کے بعد ایک سوار ہوتے تھے اور میرے مولا ان کے چہرے پہ مسکراہٹ لے کر آئے۔ کوئی خاتون برابر سے آئی، کہا تمہیں پتا ہے یہ شخص کون ہے؟ کہا نہیں مجھے نہیں پتا۔ کہا یہ حضرت امیر ہے۔ تو اس نے معافی مانگی اور کہا اے امیر آپ نے، لیکن کسی نے مولا سے سوال کیا، کہا مولا آپ کا اس گھر میں جانا، کھانا کھلانا سمجھ میں آتا ہے لیکن آپ کا سواری بننا یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ کہا جب میں گھر میں آیا تو ان کے پیٹ خالی تھے اور وہ غمگین تھے۔ پیٹ کے لیے تو میں نے انتظام کر دیا، لیکن ان کے غم کے لیے میں ان کے ساتھ کھیلا تاکہ وہ غم سے باہر آئے۔ جب بھی کوئی بچہ کہتا تھا کہ میرے بابا نہیں تو ائمہ کہتے تھے ہم آپ کے بابا ہیں۔ ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنا کتنی بڑی دعا ہے، وہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک دفعہ درود پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں ڈائی ہارٹ بیٹری، یہ بیٹری جو ہے جون سی بھی گاڑی ہو یہ آپ کی سٹارٹ کر دی یہ مرے گی نہیں، لیکن بہت سی دفعہ انسان کا دل جو ہے وہ بھی اتنا سخت ہو جاتا ہے، کہا جاتا ہے ڈائی ہارٹ۔ کتنا سخت، اتنا سخت کل حجارہ، یعنی پتھر کی طرح، پتھر پہ بھی اگر پانی گرے تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے، یہ پتھر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے ہارٹ انسان کا۔ کہا اس کا کوئی علاج ہے؟ کہا اس کا علاج ہے،
یتیم کے ساتھ بیٹھو اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، آپ کا دل نرم ہو جائے گا۔ جب انسان کی گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، لیکن کہا اگر انسان یتیم کے ساتھ بیٹھے اور یتیم کو اگر نوازش کرے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ دل کی نرمی کیسی ہے؟ کہا دل کی نرمی ایسی ہے کہ اگر انسان جنٹل ہو اور نرم ہو تو ہر چیز کو زینت دے دیتا ہے۔ پیغمبر رحمت للعالمین، اتنے نرم اور اتنے رحمت والے، جس کی اس پیغمبر رحمت للعالمین کا نواسہ کربلا کے میدان میں، جس نے کبھی بھی سوال نہیں کیا، جس کو دینا آتا ہے لیکن سوال کرنا نہیں آتا، لیکن مجبور ہوا کربلا کے میدان میں، اور میرے مولا نے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ اگر میں تمہارا گناہگار ہوں تو اس 6 مہینے کے بچے نے کیا کیا؟ کہا میں اس بچے کو زمین پہ رکھ دیتا ہوں، آؤ اور تم خود اسے پانی پلا لو۔ اور ایک دفعہ بچے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا انہیں میری بات تو سمجھ میں نہیں آتی، اصغر تم حجت خدا ہو، تم خود بیان کرو۔ کہا بچے نے جب وہ سوکھی زبان نکالی اور ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی تو فوج اشقیاء میں ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ میرا مولا شب عاشور کو ایک ایک خیمے میں گیا، اور جب ایک ایک خیمے میں گیا اور جب رباب کے خیمے کی بات آئی تو جناب رباب رو رہی تھی۔ کہا رباب رو کیوں رہی ہو؟ کہا مالک نے مجھے 2 بچے دیے، ایک اصغر اور ایک سکینہ۔ اصغر اتنا ہے کہ 4 دست و پا بھی میدان جنگ میں نہیں جا سکتا۔ اس وقت شاید میرے امام نے کہا ہوگا اے رباب تمہیں کیا پتا تمہارے یہ بچے کیا ہیں؟ اصغر کربلا کا میدان فتح کرے گا اور جناب سکینہ شام کا میدان، اور واقعاً انہوں نے ایسا جہاد کیا کہ اصغر کا جہاد عجیب، جیسے ہی زبان پھیری لشکر میں کوہرام مچ گیا۔ کہا اکتا کلام الحسین، تیر کا وزن اصغر کے وزن سے زیادہ۔ اب میرا مولا ایک ایک لاشا اٹھاتا ہے اور لاشا اٹھانے کے بعد لاتا ہے اور جسم زخموں سے چور ہے۔ آخری جب ودا کے لیے آیا تو آخری ودا کی، کہا اب مجھے بھی ودا کرو۔ تو ایک بیوی شانہ پکڑتی تھی، لیکن ایک بچہ جو ہے اس نے دامن کو پکڑا ہوا تھا، یہاں تک کہ میرا مولا آیا اور آنے کے بعد ذوالجناح پہ سوار ہونا چاہتا ہے۔ جب ذوالجناح پہ سوار ہونا چاہتا ہے تو ایک طرف دائیں دیکھا اور ایک دفعہ بائیں طرف دیکھا۔ جب جناب زینب نے دیکھا تو برداشت نہ کر سکی، کہا بھیا یہ دائیں اور بائیں طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہا جب بھی کوئی میدان میں جاتا تھا میں اسے سوار کرتا تھا، اب میں نہر فرات کی طرف دیکھ رہا ہوں، عباس کہاں ہو، اکبر کہاں ہو، قاسم کہاں ہو، اے میرے شیرو کہاں ہو، تمہارا مولا جانا چاہتا ہے۔ لیکن جناب زینب نے کہا عباس نہیں، عباس کی بہن موجود ہے، ماں جائے میں آپ کو سوار کراؤں گی۔ جناب زینب نے امام حسین کو سوار کیا، امام نے ایک ایڑ دی، جانور سے کہا چل، جانور نے چلنے سے انکار کر دیا۔ آہستہ سے گئے، کہاں گئے؟ ذوالجناح کے کانوں کی طرف گئے۔ کیوں آہستہ سے کہا؟ کہا کہیں جناب سکینہ سن نہ لے۔ کہا اے ذوالجناح صرف اور صرف مجھے میری قتل گاہ کی طرف لے جا، لانے کی زحمت نہیں دوں گا۔ لیکن ذوالجناح نہیں چلا، ذوالجناح نے اپنی گردن جھکا دی، آنکھوں میں آنسو، کہا مولا میں چلوں تو کس طرح چلوں؟ آپ
کی 4 سالہ بچی میرے پیروں سے لپٹی ہوئی ہے اور یہ کہہ رہی ہے میرے بابا کے حسب وفادار سکینہ کی یتیمی کا سامان نہ کر، جو بھی گیا ہے میدان سے واپس نہیں آیا۔ میرا مولا زین سے زمین پر آیا، جناب سکینہ کو پیار کیا، جناب سکینہ کو دل سے لگایا، اپنے سینے سے لگایا۔ یہ سکینہ کو بابا بہت یاد آئے گا۔ یہ سکینہ کون سی سکینہ ہے؟ یہ سکینہ وہ سکینہ ہے جسے شام کے زندان میں جناب زینب سے پوچھا گیا آپ کی سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے؟ کہا شام کا زندان۔ کہا یہ چھوٹی سی بچی جب پوچھا کرتی تھی سید سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، تو سید سجاد اپنی چھوٹی بہن کو گود میں لے کر کہتے تھے یہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ سید سجاد سے یہ بہن کہتی تھی تو بھیا ہم کب اپنے گھر واپس جائیں گے؟ کس طرح امام کہے سید سجاد اے سکینہ تمہیں اسی شام کے زندان میں رہنا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔ حسین 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 ہے عجب شام کے زندان میں کوہرام بپا بین سے بالی سکینہ کے لرزتی ہے فضا، سرد ہے سارا بدن، زرد ہے غم سے چہرہ، آہ کرتی ہے تو ہل جاتا ہے زندہ سارا۔ خواب سے چونک کے اٹھ بیٹھی ہے روتی روتی، اپنے سینے سے لگائے ہوئے بیٹھی ہے پھوپھی، رو کے کہتی ہے کہ بابا میرے پاس آئے تھے، پھوپھی اماں وہ یہیں پاس میرے بیٹھے تھے، مجھ سے کہتے تھے میرا دل نہیں لگتا بیٹی، آجا اب آجا میری گود میں، آجا بیٹی، کب سے بے چین ہوں، صورت تو دکھا دو مجھ کو، پھوپھی اماں میرے بابا سے ملا دو مجھ کو۔
وہ یہیں ہوں گے کہیں آپ ذرا دیں تو صدا کہیے ان سے میری جانب سے کہ بیٹی ہو فدا دور ہی سے ذرا آواز ملا دو مجھ کو غم سے پھٹ جائے گا بیٹی کا کلیجہ بابا بخش دو مجھ کو اگر کی ہو کوئی میں نے خطا ہوں سزاوار پر اتنی نہ سزا دو مجھ کو شکر اللہ کا مشکل ہوئی آسان میری کٹ گئے قید کے دل آ گئی رخصت کی گھڑی اب سفر خیر سے گزرے یہ دعا دو مجھ کو بند آنکھیں ہوئی جاتی ہیں میری دیکھ ذرا لوریاں دیتی ہے مجھ کو کوئی مانوس صدا نیند آتی ہے پھوپھی جان سلا دو مجھ کو حسین 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 نہ ہو کم خدا کرے دل سے حسین نہ ہو کم خدا کرے دل سے ہمیں حسین نہ ہو کم خدا کرے لے پھیلے نشان حضرت عباس کی ضیا پھیلے نشان حضرت عباس کی پھیلے نشان حضرت عباس کی ضیا نہ ہو کم خدا کرے حب علی ہو دل میں زباں پر ہو یا حسین حب علی ہو دل میں زباں پر ہو یا حسین حب علی ہو دل میں
حسین نہ ہو کم خدا کرے اکبر نے شہ کے سامنے توڑا تھا جیسے دام اکبر نے شہ کے سامنے توڑا تھا جیسے دام اکبر نے شہ کے سامنے توڑا تھا جیسے دام کوئی پہ در نہ دیکھے کوئی پہ در نہ دیکھے کوئی پہ در نہ دیکھے یہ عالم خدا کرے دل سے حسین نہ ہو کم خدا کرے دل سے غم حسین نہ ہو کم خدا کرے اللہم صلی اللہ